السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں پیر فیاض حسن قادری اجمیری۔ میرے پیارے بہنوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں، آج میں آپ کی خدمت میں مسلمان جن کو تسخیر کرنے کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو بنا ٹائم ضائع کیے میں یہ عمل آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ یہ عمل آپ نے نچندی جمعرات رات 11 بجے شروع کرنا ہے۔ چاند کی 3 تاریخ کے بعد جو بدھ آئے گا وہ دن گزار کر رات کو 11 بجے آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ تو چہرہ اس میں آپ نے قبلہ کی طرف رکھنا ہے، جس طرف یعنی کہ مغرب کی طرف رکھنا ہے۔ بخور آپ نے اس میں اچھی قسم کی اگربتی کو جلانا ہے، اور عطر گلاب اپنے کپڑوں عطر گلاب یا عطر چنبیلی اپنے کپڑوں پر اچھی طرح لگا لینا ہے۔ اسحار اس میں لازمی کیا جائے گا۔ اسحار کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی 5 بار، سورہ فاتحہ 4 کل 3 بار، آیت الکرسی 11 بار پڑھ کر، اگر نیچے کچی زمین ہے تو نئی چھری پر دم کر کے آپ دائیں طرف سے گول دائرے کی شکل میں اسحار کو لگا لیں، اور اگر نیچے پکی زمین یا فرش ہے تو پھر چاک یا کولے پر دم کر کے دائیں طرف سے اپنے گول دائرے کی شکل میں اسحار کو کھینچ لیں گے۔ تو 3 بار اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے تمام بدن پر پھیر لیں۔ آپ کے جسمانی اور دائرے والا دونوں اسحار ہو جائیں گے۔ پرہیز جو اس میں آپ نے کرنا ہے وہ جمالی کرنا ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ نے ہر قسم کا گوشت نہیں کھانا، مچھلی نہیں کھانی، انڈا نہیں کھانا، کچا پیاز، کچا لہسن، کچی ادرک، کچی سبزیوں کا سلاد، کچا دودھ، دہی، لسی، مٹھائی، اور جو میرے بہن بھائی شادی شدہ ہیں وہ جماع یعنی کہ حقوق زوجیہ سے بھی پرہیز کریں گے۔ تو یہ اس عمل کے دوران آپ کا پرہیز رہے گا۔ عظیمت آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہے، اور میں بھی پڑھ کر آپ کو سنا دیتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو یہ عظیمت ہے جسے ہم مسلمان لوگ پہلا کلمہ شہادت، پہلا کلمہ طیب بھی کہتے ہیں۔ تو یہ وہی ہے۔ تو آپ نے اس کلمہ شریف کو 5000 بار روزانہ پڑھنا ہے، اول آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ تو اس طرح سے ایک دن کا آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ جس کمرے میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے وہ کمرہ بالکل پاک صاف ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کا سامان وغیرہ نہ ہو۔ تو پھر آپ نے جس چیز سے اسحار کو لگایا تھا اسی چیز سے اسحار کو 3 یا 5 جگہ سے کاٹ کر اسحار سے باہر آ جانا ہے۔ اسی طرح آپ نے وقت مقررہ اور جگہ مقررہ پر اس عمل کو 40 یوم تک کرنا ہے۔ اس کی حاضری درمیان میں شروع ہو جاتی ہے، لیکن آپ نے ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں۔ اگر وہ ڈرائے گا، دھمکائے گا، لیکن آپ نے ڈرنا نہیں، آپ نے دل کو مضبوط رکھنا ہے، اور وہ صرف آنکھوں کا ایک دھوکہ ہوگا جو کہ صرف ایک کہہ لیں کہ آپ کی آنکھوں کا دھوکہ کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو آپ نے بالکل اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز رکھنی ہے، وہ جو مرضی کرے اس کو کرنے دیں۔ وہ آپ کی پڑھائی کو ختم ہوتے ہی وہ واپس چلا جایا کرے گا۔ تو اسی طرح سے آپ کا یہ عمل جاری رہے گا۔ جب اس کا 40واں یوم ہوگا تو وہ حاضر ہوگا۔ اگر آپ نے اپنی پڑھائی کو مکمل کر لیا ہے تو پھر آپ اس سے بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اپنی پڑھائی کو بھی مکمل نہیں کیا تو پھر وہ آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے گا۔ آپ نے دل میں اس کے سلام کا جواب دے کر اس کو ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کا کہہ دینا ہے۔
تو وہ بیٹھ جائے گا۔ پھر آپ اپنی پڑھائی کی تعداد کو مکمل کریں، مکمل کرنے کے بعد پھر اس سے مخاطب ہوں۔ وہ پوچھے گا کہ مجھے کیوں بلایا ہے آپ نے، تو آپ نے کہنا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دنیا داری کے کاموں میں میری مدد کیا کریں۔ تو وہ مان جائے گا۔ پھر آپ اس سے قسم لیں گے، حضرت سلمان بن داؤد علیہ السلام کی قسم کھاؤ حضرت سلمان بن داؤد علیہ السلام کی، کہ جب بھی میں آپ کو بلاؤں گا آپ آؤ گے، جدھر بھی میں آپ کو بھیجوں گا آپ جاؤ گے، جو بھی میں جائز کام کہوں گا آپ کرو گے، اور مجھے میری بیوی بچوں کو میرے عزیز و کرب کو کوئی نقصان نہیں دو گے، میرے کاروبار میں کوئی بندگی یا رکاوٹ پیدا نہیں کرو گے۔ تو یہ قول و قرار کرے گا وہ۔ یہ قسم آپ نے اس سے تین بار لینی ہے۔ قسم لینے کے بعد آپ نے اس سے ایک نشانی طلب کر لینی ہے، وہ آپ کو نشانی دے گا۔ پھر آپ کو اپنے دوبارہ حاضری کا طریقہ آپ نے اس سے پوچھ لینا ہے۔ دوبارہ حاضری کا طریقہ معلوم کرنے کے بعد آپ نے اس کو رخصت کر دینا ہے اور کہنا ہے کہ جب بھی مجھے آپ کی ضرورت پڑے گی تو میں آپ کو بلا لیا کروں گا۔ تو وہ ایک شرط آپ پر بھی عائد کرے گا، وہ شرط آپ بہت سوچ سمجھ کر قبول کریں، جس کو آپ روزانہ کے بنیاد پر پورا کر سکتے ہوں، کیونکہ وہ شرط ایسی ہو کہ جسے آپ روزانہ آسانی کے ساتھ پورا کر سکتے ہوں۔ اگر آپ نے ایک دن بھی اس کی شرط کو پورا نہ کیا تو وہ آپ کی تسخیر سے آزاد ہو جائے گا، پھر واپس چلا جائے گا اور کبھی لوٹ کر واپس نہیں آئے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میں نے اس عمل سے متعلق آپ کو ہر چیز سے آگاہ کر دیا ہے۔ پھر بھی اگر کسی بات کی آپ کو سمجھ نہ لگی ہو تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ قائم کر کے مجھ سے رہنمائی لے سکتے ہیں، میں آپ کی رہنمائی کر دوں گا۔ پھر آخر میں یہی گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کے بٹن کو دبا دیں، تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے، جسے دیکھ کر آپ اپنے علم میں اضافہ بھی کریں اور عمل کر کے آپ خود بھی فائدہ حاصل کریں اور دوسرے مخلوق کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ پھر ملاقات ہوگی کسی نئے عمل کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔